عشق کا درد پھر سے جاگ اٹھا۔ اٹلی کے ٹھنڈے شہر میں شام دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ فیکٹری کی طویل شفٹ کے بعد ذیشان جب اپنے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا تو ایک مانوس تنہائی نے اس کا استقبال کیا۔ پردیس کی اجنبی ہواؤں میں اس کے دل کی دھڑکن اکیلی سی لگتی تھی۔ ہاتھ میں موبائل تھامے وہ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اپنے بیٹے کی تصویر کھول کر دیکھتا، پھر آہ بھرتا، اللہ میرا بچہ خوش ہو اور میری رمشا سلامت رہے۔ ذیشان کے دل میں ایک ہی سہارا تھا، اس کی خوبصورت بیوی رمشا، جو پاکستان میں ان کی بوڑھی بیمار ماں کی خدمت بھی کر رہی تھی اور چھوٹے سے بیٹے کو بھی سنبھال رہی تھی۔ ذیشان خود کو دلاسا دیتا کہ وہ مضبوط ہوگی، وفادار ہوگی، گھر سنبھال رہی ہوگی، میرا انتظار کر رہی ہوگی، مگر تنہائی اکثر شک اور وسوسے بھی پیدا کر دیتی تھی۔ وہ ان سب کو نظر انداز کر کے مسکرا کر ویڈیو کال کر لیتا تھا، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے رمشا کی آواز میں عجیب سی بدلی ہوئی کیفیت شامل ہونے لگتی تھی۔ وہ باتیں تو کرتی تھی لیکن جیسے دل کہیں اور ہو، ہنستی تو تھی مگر ہنسی میں وہ پرانی محبت، پرانی چمک باقی نہ رہی تھی۔ ذیشان سوچ میں پڑ جاتا، شاید تھک گئی ہوگی، شاید بچے نے تنگ کیا ہوگا، شاید امی کی طبیعت خراب ہوگی۔ اسے کیا خبر تھی کہ پاکستان میں حالات کچھ اور رخ اختیار کر چکے تھے۔ محلے میں ایک نوجوان تھا، نادر، دولت مند، خوبرو اور اپنی چالاک مسکراہٹ کے ساتھ ہمیشہ لوگوں کی توجہ لینے کا عادی۔ ذیشان کی ماں بیمار رہتی تھی، اکثر بستر پر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ رمشا کے ہاتھوں کندھوں پر آ پڑا تھا، اور یہی وہ لمحے تھے جہاں نادر نے ہمدردی اور خیر خواہی کے نام پر راستہ نکال لیا۔ پہلے سلام دعا، پھر روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام میں مدد، پھر باتیں، پھر وہ جان پہچان جو آہستہ آہستہ حدود کو دھندلا کرنے لگتی ہے۔ رمشا جوان تھی، تنہا تھی، اور شوہر پردیس میں۔ نادر امیر تھا، فارغ تھا اور سب سے بڑھ کر باتوں میں میٹھا۔ ابتدا میں سب اچھا اخلاق لگتا رہا، مگر پھر وہ اچھی نظر آہستہ آہستہ بدلنے لگی، اور یوں ایک دن نادر کی دوستی بے تکلفی میں بدل گئی۔ پہلے دروازے تک، پھر آنگن تک وقت گزرتا گیا اور یہ حدیں خاموشی سے ٹوٹتی گئیں۔ ذیشان دور بیٹھا ہر رات ویڈیو کال پر مسکراتا رہتا۔ رمشا اپنے دل کا بھاری پن چھپاتی رہی۔ نادر موقع پرست بن کر نزدیک آتا رہا، اور کہیں دور پردیس میں ذیشان کو یہ احساس تک نہ تھا کہ جس گھر کی دیواریں وہ اپنی محنت سے مضبوط سمجھتا ہے، وہی اندر سے اینٹیں ہلنے لگی ہیں، اور ایک ایسا راز جنم لے چکا ہے جو اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ یہ وہ آغاز تھا جسے دیکھ کر آنے والے دنوں میں تقدیر نے ایک ایسا موڑ لینا تھا جو تینوں کی زندگیاں ہلا کر رکھ دے گا۔ پاکستان میں دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے، مگر رمشا کے اندر ایک عجیب سی بے قراری بڑھنے لگی تھی۔ وہ پہلے کبھی اس طرح تنہا محسوس نہیں کرتی تھی، لیکن اب جیسے گھر کی خاموش دیواریں اسے گھیرنے لگتی تھیں، اور دل میں ایک خلا سا جاگتا رہتا تھا۔ اسی خلا سے نکلنے کے لیے وہ نادر کی باتوں میں سکون ڈھونڈنے لگی۔ نادر کی موجودگی اسے سہولت دیتی تھی، اس کی باتوں میں وہ اپنائیت محسوس کرتی تھی جو شاید پردیس میں بیٹھے شوہر کے کالوں سے پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ یہ سوچ کر اپنے دل کو بہلاتی رہی کہ نادر تو محلے کا لڑکا ہے، ہمدردی کر رہا ہے، بس وقت گزاری کے لیے چند باتیں ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ حدیں آہستہ آہستہ خود ہی مٹا رہی تھی۔ اسے احساس نہ ہوا کہ اس کے قدم کس طرف بڑھ رہے ہیں، یا اس کی نگاہیں کب کسی اور کے لہجے میں نرمی تلاش کرنے لگی۔ وہ اپنی جوانی کے جذبات کو سمجھ نہ سکی، اور نادر ان جذبات کو پہچانتا جا رہا تھا۔ اس کے چلاک آنکھیں ہر کمزور لمحہ پڑھ لیتی تھی،
اور وہ اسی کمزوری کو اپنی طاقت بنا رہا تھا۔ ادھر ذیشان پردیس میں ہر رات اپنا دل تھام کر میسج کرتا تھا، کبھی کال کرتا تھا، کبھی اپنی بیوی کے چہرے سے تھکن جانچنے کی کوشش کرتا تھا، مگر ہر بار رمشا کڑوی سچائی کو میٹھی مسکراہٹ میں چھپا دیتی تھی۔ وہ زبردستی خوش نظر آنے کی کوشش کرتی تھی اور ذیشان بے خبر ہو کر اس کی ادھوری خوشی کو مکمل سچ سمجھ لیتا تھا۔ ہر کال پر وہ کھڑا رہ کر پوچھتا تھا کہ امی کی طبیعت کیسی ہے، بچے نے کھانا کھایا یا نہیں، تم ٹھیک ہو نا، تمہارا چہرہ آج کچھ اداس لگ رہا ہے، مگر رمشا الفاظ کے پیچھے سب چھپا دیتی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، مگر سچ بولنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتی تھی۔ اس کا دل دھڑکتا رہتا تھا کہ کہیں یہ بھٹکا ہوا راستہ اسے کسی کھائی میں نہ دھکیل دے، مگر پھر خود کو تسلی دیتی تھی کہ کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا، بس وقت ہے جو تھکا رہا ہے، تنہائی ہے جو بہکا رہی ہے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں وہ جانتی تھی کہ یہ بہکنا حقیقت میں ایک خطرناک قدم ہے۔ نادر اب پہلے سے زیادہ بے تکلف ہو گیا تھا، اس نے آنا جانا معمول بنا لیا تھا۔ وہ کبھی آٹے کا تھیلا اٹھا کر لاتا، کبھی بچے کے لیے چاکلیٹ پکڑا دیتا، کبھی رمشا کی ماں ساس کے لیے دوا دے جاتا، اور یوں آہستہ آہستہ گھر کا ماحول اس کے لیے راستہ صاف کرتا جا رہا تھا۔ رمشا اس سب کو روکنا چاہتی تھی، مگر وہ خود اپنے اندر وہ طاقت پیدا نہ کر سکی جو اسے حدود یاد دلاتی۔ وہ خاموش رہتی رہی اور خاموشی ہی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ نادر اس خاموشی کو اجازت سمجھ بیٹھا تھا اور وقت وہیں سے بگڑنا شروع ہوا تھا جہاں رمشا نے نہیں کہنا چھوڑ دیا تھا۔ ذیشان کو خبر نہ تھی کہ جس گھر کو وہ ہر رات دعاؤں میں محفوظ مانگتا تھا، اس گھر میں فیصلے اب اس کی غیر موجودگی میں بدل رہے تھے۔ پردیس کی محنت اس کے ہاتھوں میں چھالے ڈال رہی تھی، مگر دل یہ سوچ کر مطمئن رہتا تھا کہ گھر والے اس کے انتظار میں مضبوط کھڑے ہیں۔ وہ راتوں کو جا کر کام کرتا رہتا تھا تاکہ لوٹ کر ایک بہتر زندگی دے سکے، مگر اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ کہانی کا رخ کچھ اور ہو چکا ہے، اور یہ رخ اب وقت کے ساتھ ایسا موڑ لینے والا ہے جو آنے والے دنوں میں اس کا پورا وجود ہلا کر رکھ دے گا۔ نادر کے قدم اب معمول بن چکے تھے، رات کی خاموشی اس کے لیے پردہ تھی اور دن کی مصروفیت رمشا کے لیے بہانہ تھی۔ دونوں ایک ایسی ڈھلوان پر تھے جس سے واپسی مشکل تھی، اور گناہ کا بوجھ دھیرے دھیرے دونوں کے دل میں گھر کرنے لگا تھا، مگر سب کچھ ابھی اندھیروں میں تھا۔ کسی کو علم نہ تھا کہ حقیقت کب بے نقاب ہوگی، کب خاموش دیواریں بول اٹھیں گی، اور کب ذیشان کی دنیا اس طرح ٹوٹے گی جیسے کسی نے اس کی سمجھ سے بہر جا کر اس کی عزت، اس کی محبت اور اس کے گھر کو روند ڈالا ہو۔ یہ داستان ابھی اس امتحان تک پہنچی بھی نہ تھی جس نے آگے چل کر تینوں کی زندگیوں کو ایک ایسے فیصلے پر لا کھڑا کرنا تھا جس سے واپسی ممکن نہ ہوگی۔ گھر کی فضا اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ رمشا خود بھی محسوس کرنے لگی تھی کہ نادر کے آنے جانے نے محلے والوں کی نظریں بدل دی ہیں۔ کہیں دور کھڑی عورتیں سرگوشیاں کرتی دکھتی تھیں، اور ساس کی خاموش نگاہوں میں بھی کبھی کبھی ایک عجیب سا شک لہراتا تھا، مگر رمشا خود کو تسلی دیتی تھی، میں نے کچھ غلط تھوڑی کیا ہے، بس حالات ایسے ہیں۔ مگر انسان کا دل حقیقت کو سب سے پہلے سمجھتا ہے، اور رمشا کے دل میں اب ہر وقت ایک بوجھ رہنے لگا تھا۔ وہ نادر کی طرف دیکھتے ہوئے بھی نظریں جھکا لیتی تھی، جیسے اس کے وجود میں کوئی پردہ سا آ گیا ہو جو پہلے نہیں تھا۔ اس نے اپنے دل کو بارہا سمجھایا کہ یہ سب بس وقتی کمزوری ہے، مگر وقت کمزوری کو عادت بننے میں دیر نہیں لگاتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب گھر میں صرف رمشا اور اس کا بچہ تھا، نادر حسب معمول کوئی بہانہ لے کر آ گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو رمشا چونک گئی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، نادر آج کیوں آئے ہو؟ کوئی ضرورت تھی تو فون کر دیتے۔ نادر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دوا دینے آیا تھا بی بی جی،
آپ کی ساس نے کل کہا تھا لینی ہے۔ رمشا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس مسکراہٹ میں کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جس سے وہ ہمیشہ نظریں چراتی رہی تھی۔ اس نے فوراً دوا پکڑی اور کہا شکریہ، اب آپ جائیں۔ نادر اس جواب پر رک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرانی بھی تھی اور ناراضگی بھی۔ رمشا باجی، آپ پہلے کبھی یوں نہیں بولی، کیا بات ہے؟ رمشا نے مضبوط لہجے میں کہا، بس بات یہ ہے کہ اب آپ کا بار بار آنا ٹھیک نہیں لگتا۔ لوگوں کی زبانیں ہوتی ہیں نادر، اور میں اپنے گھر کی عزت کا خیال رکھتی ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جیسے کہنے میں اسے اتنے دن لگ گئے تھے۔ نادر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں وہ چمک ابھری جو رمشا نے پہلے نہیں دیکھی تھی، ایک ایسی چمک جو بتا رہی تھی کہ وہ رمشا کی کمزوریوں کو سمجھ چکا ہے، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ کمزوری اس کے ہاتھ سے پھسل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا اور واپس پلٹ گیا۔ رمشا نے دروازہ بند کیا تو اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے بڑی دیر بعد اس نے خود کو کسی غلط رستے سے واپس موڑا ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ نادر اب اتنی آسانی سے نہیں رکنے والا تھا۔ اسی شام جب رمشا نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی، اس کے اندر عجیب سی گھبراہٹ جاگنے لگی، جیسے آنے والے دنوں میں کوئی طوفان اٹھنے والا ہو، جیسے اس کی ایک ہچکچاہٹ نے نادر کے اندر کچھ بدل دیا ہو۔ ادھر ذیشان نے رات کو حسب معمول کال کی۔ اس کی تھکی ہوئی آواز میں امید تھی، رمشا، بس چند مہینے اور پھر میں واپس آ جاؤں گا، تمہیں ہر تکلیف کا بدلہ آسانیوں میں دوں گا۔ رمشا کا دل اس جملے پر کانپ گیا، اس کا گلا رند گیا۔ وہ چاہ کر بھی سچ نہیں بول پائی، بس آہستہ سے کہہ سکی، جلدی آ جانا ذیشان، بہت کچھ ہے جو تمہیں خود بتانا ہے۔ ذیشان ہنس کر بولا، کیوں، سب ٹھیک ہے نا؟ رمشا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے اندر کا خوف، اس کی غلطیاں، اس کا کمزور لمحہ سب یاد آ گیا، اور وہ ایسا سے بولی، ہاں سب ٹھیک ہے، مگر اس رات اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس پوری طرح جاگ اٹھا تھا، کہاں اس نے خود کو خطرے کی بہت قریب پہنچا دیا ہے، اور اب کہانی صرف ایک نرم بہکاؤ کی نہیں رہی، بلکہ ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں ایک غلط قدم 3 زندگیوں کو تباہ کر سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نادر اس کی نہیں کو برداشت نہیں کرے گا، اور آنے والے وقت سب کچھ بدلنے والا ہے۔ رمشا نے نادر کو روکنے کی جو ہمت جمع کی تھی، اس کے بعد گھر کا ماحول کچھ دن خاموش رہا، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے والی تھی۔ نادر اب بھی روز گلی کے کونے سے گزرتا، مگر اس کی نظریں گھر کے دروازے پر بار بار اٹھتی تھیں۔ اس کے چہرے پر وہ تیز لہجہ صاف دیکھا جا سکتا تھا جو بتاتا تھا کہ وہ رمشا کے انکار کو دل پر لے جا چکا ہے۔ ادھر رمشا اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، اسے اپنے قدموں کی لرزش، اپنی کمزوری کے لمحے سب یاد آتے تھے، اور ہر رات وہ سجدے میں گر کر آہستہ سے اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ، میرے گھر کو، میرے رشتے کو بچا لے، میں بہت کمزور تھی، مجھے سنبھال لے۔ پھر وہ دن آیا، وہ دن جس نے سب چہروں سے نقاب نوچ لیا۔ ذیشان اچانک گھر آ گیا، چھٹی ملی تھی، مگر اس نے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اپنی بیوی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا سرپرائز کبھی کبھی انسان کو دنیا برباد بھی کر دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ دروازے میں داخل ہوا، رمشا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے دل نے جیسے سینے میں دھڑکنا چھوڑ دیا ہو۔ ذیشان نے اسے حیرت سے دیکھا، کیسی ہو؟ خوش نہیں ہو؟ مجھے دیکھ کر رمشا کی ہمت جواب دینے لگی، آواز جیسے گلے میں پھنس گئی ہو۔ ذیشان، میں، مگر فجائع لمحہ تب آیا جب نادر گلی میں آ کھڑا ہوا۔ ذیشان نے اس کی نظریں، اس کی موجودگی اور رمشا کے چہرے پر اترے خوف کو ایک ساتھ محسوس کیا، اور پھر ذیشان نے وہ سب دیکھ لیا جو رمشا نے چھپایا تھا۔ سچ پورا نہیں، صرف وہ بدلاؤ جو ایک بیوی کے چہرے، لہجے اور آنکھوں میں آ جاتا ہے جب وہ کسی خوف، کسی غلطی، کسی پچھتاوے میں جینے لگتی ہے۔ ذیشان نے کوئی سوال نہیں کیا، بس کرسی پر بیٹھ گیا اور آہستہ سے کہا، رمشا،
اگر کچھ کہنا ہے تو آج کہہ دو، میں برداشت کر لوں گا، مگر جھوٹ نہیں۔ رمشا کی ہمت ٹوٹ گئی، وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے سب سچ نہیں بتایا، لیکن اتنا ضرور کہا کہ میں بہت کمزور پڑ گئی تھی۔ ذیشان، میں نے حدود نہیں توڑی، مگر میں نے حدود بھلا دی تھی۔ ذیشان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، وہ ٹوٹتا جا رہا تھا، اس کے خواب، اس کا بھروسہ، اس کا مان، سب کچھ زمین پر بکھرتا جا رہا تھا۔ نادر یہ منظر دور سے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، وہ جان چکا تھا کہ اب اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ ذیشان اٹھا، باہر نکلا، نادر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی گالی نہیں دی، بس ایک جملہ کہا، گناہ وہ نہیں جو کر لیا جائے، گناہ وہ ہے جو دل میں رکھنے دیا جائے۔ تو نے میرے گھر میں قدم رکھ کر میری غیرت نہیں، میری بھروسے کی بنیاد توڑی ہے، اور اللہ کی قسم بھروسہ ٹوٹ جائے تو سب ٹوٹ جاتا ہے۔ نادر سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے بھی احساس تھا کہ اس نے ایک خاندان برباد ہونے کے قریب پہنچا دیا۔ رمشا اندر روتی رہی۔ ذیشان نے اس کے آنسو دیکھے، اس کی سچی توبہ، اس کا خوف، اور پھر آہستہ سے کہا، اگر تو نے گناہ کیا ہوتا میں جا چکا ہوتا، مگر تو گناہ کے راستے پر تھی اور واپس آ گئی۔ ہم دونوں غلط تھے، تو تنہائی میں کمزور پڑ گئی۔ میں محبت کرتے ہوئے تیرے دل کو اکیلا چھوڑ گیا۔ رمشا کے آنسو اور تیز بہنے لگے۔ ذیشان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آج سے ہم دونوں دوبارہ شروع کریں گے، نئے بھروسے کے ساتھ، نئے وعدے کے ساتھ۔ یہ کہانی یہاں انجام پر پہنچی، لیکن سبق چھوڑ کر رشتے گناہوں سے نہیں، کمزوریوں سے ٹوٹتے ہیں، اور کمزوریاں تب طاقت بنتی ہیں جب انسان سچ کا سامنا کر کے واپس پلٹ آئے۔ رمشا نے اسی دن فیصلہ کیا، وہ اپنے گھر کو، اپنی عزت کو، اپنے رشتے کو کبھی کسی اجنبی، کسی کمزور لمحے یا کسی غلط نظر کے سپرد نہیں کرے گی۔ اور ذیشان نے فیصلہ کیا اور اپنی بیوی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یوں کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ دوبارہ شروع ہوئی۔